بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں سکھوں کی تحریک الگ وطن اور ہندوستان حکومت سے مذاکرات کیوں نہ ہوئے کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ سکھوں کی تحریک خالصتاً کب اور کیوں شروع ہوئی، کیا سکھ اپنا الگ وطن بنانا چاہتے تھے اور ہندوستان کی ہندو حکومت سے مذاکرات کیوں نہ ہو سکے۔ مذاکرات کی ناکامی کے بعد بلیو سٹار آپریشن کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ 1947 کی پارٹیشن کے وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے ماسٹر تارا سنگھ کو کہا کہ آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں، آپ کو معاشی مذہبی مکمل طور پر آزادی دی جائے گی۔ لیکن ماسٹر تارا سنگھ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو جواب دیا کہ ہم بھارت میں ہی رہیں گے۔ انکار پر قائد اعظم محمد علی جناح نے ماسٹر تارا سنگھ کو کہا کہ تم یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، ایک دن پچھتاؤ گے۔ اس سے پہلے جواہر لال نہرو ماسٹر تارا سنگھ کو اپنی مٹھی میں کر چکے تھے۔ اب سکھوں کی آزاد ریاست پالیسی مذہبی رسم و رواج جواہر لال نہرو کے منظور نظر تھی۔ یوں سکھوں نے اپنی معاشی اور مذہبی آزادی کا گلا خود گھونٹا، اور سب کچھ ہونے کے بعد جب سکھوں نے جواہر لال نہرو سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کے لیے اصرار کیا تو نہرو نے 1947 سے کیے گئے معاہدے سے مکر گئے۔ اصل سکھوں کی پاکستان کے ساتھ شامل نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی، سکھوں کے تعلقات مسلمانوں کی بجائے ہندوؤں سے زیادہ قریبی تھے اور ان کی آپس میں عزیزداریاں بھی تھیں، جس وجہ سے سکھوں نے ہندوستان کو اپنا وطن قبول کیا۔ اس کی بڑی وجہ یہی تھی۔ مگر 1947 سے لے کر 1973 تک سکھوں نے پرامن طریقے سے اپنی آزادی اور خود مختار ریاست کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دی۔ جوں یہ تحریکیں زور پکڑنا شروع ہوئیں تو حکومت نے مطالبات کو ماننے کی بجائے سکھوں پر ظلم و تشدد اور قید و بند جیسے مظالم ڈھانے شروع کر دیے۔ بہت سے سکھوں نے آزادانہ طور پر خود کو پولیس کے حوالے کرنا شروع کر دیا اور جیل برو تحریکیں بھی شروع ہوئیں۔ اس قدر سکھوں نے گرفتاریاں دیں کہ جیلوں میں جگہ کم پڑ گئی۔ اس دوران سب کچھ پرامن طور پر ہو رہا تھا کہ ان آزاد اور انصاف پسند تحریکوں کو بدنام کرنے کے لیے پولیس اور مقامی سطح پر چوری، زنا اور لوٹ گھسوٹ ڈولے نے لے لی تاکہ عوام میں بڑھتی ہوئی مقبولیت کو بدنام کیا جائے۔ لیکن دوسری طرف حکومت سے بار بار مطالبات اور مذاکرات طے نہ پانے پر روز بروز بڑھتے ہوئے مظالم کے خلاف سنت جرنیل سنگھ بھنڈرانوالہ نے امن یدھ مورچے کا اعلان کر دیا، اور یوں یہ تحریک 1984 میں زوروں پر تھی۔ سنت جرنیل سنگھ کو سیاسی اور ساتھی سکھوں کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ حکومت نے ان جتھوں سے نمٹنے کے لیے بلیو سٹار آپریشن کا منصوبہ بنایا، جس کی مکمل تیاری کی گئی، جس میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس، بارڈر سیکورٹی، پنجاب پولیس، نیشنل سیکورٹی گارڈ، پیراشوٹ ریجمنٹ، توپ خانہ، جوان پنجاب پولیس اور دربار صاحب پولیس اسٹیشن بھی شامل تھی۔ جوائنٹ پولیس اور ملٹری آپریشن 1 جون 1984 کو دربار صاحب میں امن یدھ مورچے کے بانی سنت جرنیل سنگھ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف شروع کیا، جن کی تعداد صرف 200 کے قریب تھی، اور یوں یہ لڑائی 72 گھنٹے تک جاری رہی۔ توپوں اور ٹینکوں کے آگے سنت جرنیل سنگھ اور اس کے ساتھی جان کی بازی ہار گئے اور دربار صاحب کو کھنڈر کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ آپریشن ختم ہونے کے بعد ایسی دل دہلا دینے والی داستانیں سامنے آئیں کہ جن کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ جب لاشوں کی شناخت اور پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقلی جاری تھی تو ایک مردہ لاش ماں کے سینے پر ایک معصوم لال پڑا رو رہا تھا۔ ساتھی فوجی نے اشارہ کیا تو دوسرے نے بڑی برہمی سے ٹانگوں سے پکڑ کر دیوار میں دے مارا، اور وہ معصوم بچہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ ایک اور ایسی ہی دل دہلا دینے والی داستان کچھ یوں ہے کہ جب ڈاکٹر نے سانسیں لے رہا مریض دیکھا تو اس کا پوسٹ مارٹم کرنے سے انکار کر دیا اور اس کو زخمیوں والی وارڈ میں منتقل کرنے کے لیے کہا، تو ایک فوجی صاحب اس کو باہر لے گئے اور گولیاں مار کر دوبارہ ڈاکٹر کو پوسٹ مارٹم کرنے کا کہا، اور یہ بھی کہا کہ اب تو یہ زندہ نہیں رہا۔
اس کے بعد یوں خون کی ہولی کھیلی گئی کہ سکھوں کا جینا محال ہو گیا۔ گھروں سے نکال کر مارا جا رہا تھا، عزتیں مال و زر لوٹ لیا گیا، بسوں میں زندہ جلایا گیا۔ ہندوؤں کا مشن تھا کہ سکھوں کی نسل کشی اس قدر کر دی جائے کہ گرو نام لینے والا کوئی نہ بچے۔ لیکن دربار صاحب آپریشن کے 153 دن بعد اندرا گاندھی کو دہلی میں 31 اکتوبر 1984 کو اس کے اپنے ہی محافظوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا، اور اس ہلاکت کی وجہ بلیو سٹار آپریشن اور دربار صاحب کی بے حرمتی تھی۔ اندرا گاندھی کا قتل ایک طرف سے سکھوں کا بدلہ اور دوسری طرف سے ظلم و بربریت کی نئی لہر لایا، جس میں پنجاب، دہلی، اتر پردیش، بہار، ہریانہ میں اجتماعی قتل، آبرو ریزی، تیزاب بازی، لوٹ مار سے تقریباً 2800 کے لگ بھگ اموات ہوئیں۔ اگر یہ سلسلہ یہیں تک رک جاتا تو بہتر تھا، لیکن ہندوؤں نے سکھوں کا جینا محال کیے رکھا اور ظلم و بربریت آئے روز بڑھتی گئی، تو سکھ نوجوان میدان میں آتے رہے اور تحریک خالصتان کی آزادی کے لیے قربان ہوتے رہے۔ یہ تحریک اب بھی جاری ہے اور تب تک جاری ہے جب تک سکھوں کا اپنا آزاد خود مختار خالصتان نہیں بن جاتا۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تحریک خالصتان اور مودی کی ہندو حکومت، انتہا پسندانہ رویہ اور اقلیتوں کا قتل عام، کیا ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے؟ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔